بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً تمام مکتبہ فکر کے لوگ اور ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ فرقہ بندی نہیں ہونا چاہیے، اور ان مسلکوں کی وجہ سے، فرقوں کی وجہ سے امت مسلمہ کو بہت نقصان پہنچا ہے، ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سارے اس کے اوپر متفق ہیں۔ حتیٰ کہ چند دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں ایک بڑے علماء کے کنونشن میں کہ دیکھو اس فرقہ بندی جب تک ختم نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے، اور لہٰذا ضروری ہے اس بات کا کہ سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں۔ بتاؤ، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھو گے تو فرقہ بندی ختم ہو جائے گی، اور بالفرض تم سب ایک کا کر لو آپس میں، عقیدے تمہارے اپنے اپنے ہیں۔ طارق جمیل صاحب بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ اپنے اپنے عقیدے کے اوپر قائم رہتے ہوئے ایک ہو جاؤ۔ جماعت اسلامی کے منشور کے اندر بھی یہ ہے کہ اپنے اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے ایک ہو جاؤ۔ تو بتاؤ، اگر یہ معاملہ انبیاء کی طرف دیکھا جائے کہ جو صحیح معنوں میں اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ کی طرف سے چنیدہ انسان تھے اور اللہ کا منصوبہ آگے بڑھانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ اپنے اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے ایک ہو جاؤ۔ اگر یہ کہنا ہوتا تو ہجرتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی، جنگیں لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشرکین مکہ کو بھی کہتے سب اپنے اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے ایک ہو جاؤ۔ یہود و نصارہ کے پاس وہاں پہنچے تھے، اپنے اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے ایک ہو جاؤ، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو۔ نہیں بابا نہیں، ایک ہونے کے لیے ایک فارمولہ دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، آج بھی وہی فارمولہ چلے گا، اور فارمولہ یہ ہے کہ اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو آپس میں مشترک ہے، یعنی سب اس اصولی طور پر سب مانتے ہو کہ اس بات پر اکٹھے ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب نہ بنائے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرے۔ بس یہ تین باتیں ہیں، مل کے ایک ہوتی ہے کہ اللہ کی بندگی، اور اللہ کی بندگی اس وقت ہوتی ہے جب شرک نہ کیا جائے، اور اللہ کی بندگی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کو نہ مانا جائے۔ تو یہ تینوں باتیں مل کے ایک جب ہوتی ہیں تو آؤ اس بات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ یہ ہے صحیح معنوں میں فرقہ بندی ختم کرنے کا طریقہ۔ جب ایمان خالص ہوگا فرقہ بندی خود ختم ہو جائے گی، لیکن ایمان خالص کرنے کے بغیر اگر تم اکٹھا ہو بھی جاؤ، بالفرض چلو بھائی ہو کر کرو کر کسی طریقے سے تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، شیعہ یا علی مدد پکارتا رہے، سنی یا رسول مدد پکارتا رہے، یہودی یا عزیر مدد پکارتا رہے، عیسائی یا عیسیٰ مدد پکارتا رہے، اور ہندو اپنی مورتی کے سامنے جھکتے رہیں، سکھ اپنے گرو نانک کے سامنے جھکتے رہیں، اور یہ مسلمان قبروں کے سامنے سجدے کرتے رہیں، رکوع کریں، چادریں چڑھائیں، عرس چلتے رہیں، میلے چلتے رہیں، 10 محرم کے شربت چل رہے ہیں، اور جمہوریت کا مشرکانہ نظام بھی چل رہا ہے، سب ایک کر لیا آپ نے۔ بتاؤ، تو جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں، یہ بہتر ہے؟ یہ چاہتے ہو اپنے آپ کو بھی اور اپنی قوم کو جہنم کی آگ کے اندر لے جانا چاہتے ہو ہمیشہ کے لیے؟ وہاں جب لعنتیں بھیجو گے ایک دوسرے کے اوپر، اللہ کے بندو کچھ اپنے دماغ سے کام لو۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، ایک موقع ملا ہے، یہ امتحان کا معاملہ ہے، یہ عقیدے کا امتحان لیا آپ سے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ تعداد نہیں دیکھتا ہے، نہ وہ مکی کو دیکھتا ہے، نہ مدنی کو دیکھتا ہے، نہ وہ پاکستانی، نہ انڈیا کے، نہ بنگلہ دیش، نہ امریکن یا جرمن یا فرینچ، یہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک، یہ سردیں نہیں ہیں۔ یہ تو انسانوں نے انتظامی معاملات کے لیے جو بھی معاملہ کیا ہے، اللہ کے نزدیک تم سب اللہ کے بندے ہو، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ تم میں اللہ کا پیارا وہ ہے یا اللہ کے نزدیک وہ ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پیارا، جو تم میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہی بات آخری خطبے میں نبی علیہ السلام نے کتنا زور دے کے کہی تھی کہ دیکھو کسی عربی کو اجمی کے اوپر، کسی اجمی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ گورے کو کالے کے اوپر، نہ کالے کو گورے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر، ایمان کی بنیاد کے اوپر۔ خواتین کے حقوق ہیں، غلاموں کے حقوق ہیں، ملازموں کے حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، لیکن ایمان عقیدے کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اللہ کے بندوں۔ چاہے ایک بات بھی، ایک آواز بھی ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہ ہو، ایک ہاتھ بھی اس بات کی حمایت میں نہ اٹھے، پھر بھی یہ ایمان عقیدے کو اولین حیثیت دی جائے گی، چاہے کوئی اکیلا رہ جائے، وہی اللہ کا بندہ ہوگا، وہی پوری جماعت ہوگی، وہی سواد اعظم ہوگا اللہ کے نزدیک۔ اور اگر وہ بھی نہ ہو تب بھی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کہی تھی کہ لوگو
پوری زمین کے لوگ اگر کافر ہو جائیں تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ سارے کے سارے انسان اور جن ایک جیسے متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن سب سے بڑے کافر کی طرح ہو جاؤ تو اللہ کی مملکت کے اندر ایک بال برابر تم کمی نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ الشکور ہے، وہ قدردان ہے، اپنے بندوں کے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، اپنے بندوں کے ایمان کو وہ پسند کرتا ہے اور قدردانی کو پسند کرتا ہے۔ مالک فرماتا ہے اگر تم قدر کرو گے، ایمان کی قدر کرو گے، اللہ کا شکر گزار بندہ بنو گے، مالک تمہیں اور زیادہ ایمان سے نوازے گا۔ اور کہیں فرمایا اگر یہ بستیوں والے زمین رہنے والے وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین والے، یہ بستیوں والے اگر اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ کے اوپر یقین رکھتے، ڈر کر زندگی ایمان اور تقوی اختیار کرتے، زمین اور آسمان کی برکتوں کے پرنالے کھول دیتا مالک فرماتا ہے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن اسی بات کو تو جھٹلایا انہوں نے، ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ ایمان کی بات، عقیدے کی بات، توحید کی بات جب سامنے آتی ہے تو ایسے پسینے چھوٹتے ہیں ان کو، ایسے ماتھے کے اوپر شکنیں پڑتی ہیں کہ یہ بات نہ کہو جو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی عزت کا باعث بننے والی چیز ہے، اس کی طرف یہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مالک فرماتا ہے وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا ہے، ایسا شکنجہ ہم نے ٹائٹ کیا ہے، ایسا ذلت اور خواری ان کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں جو ذلت اور خواری ان کے حصے میں آنے والی، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ لہٰذا قوم کے دانشورو، دانشمندو، عقل سے کام لو، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک زندگی دی ہے، ایک موقع دیا ہے، تو یہ سارے علماء بھی اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ یہ چیز نہیں کہ بس ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو، جی نمازیں پڑھو، اور پہلے عقیدہ درست کرو۔ علی انجینئر صاحب فخر کے ساتھ کہتے ہو میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، اور پہلے ان کے سب کے شرک کفر بھی، ان کے باو اجداد کے کفر بھی سامنے لے کے آ جاتے ہو، کس طرح انہوں نے کلمے پڑھائے ہیں، کسی نے چشتی اور رسول اللہ کا، کسی نے تھانوی اور رسول اللہ کا، یہ کلمے پڑھانے کے بعد پھر آپ ان کو امام مانتے ہیں، تو پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ تو یاد رکھنا اس بات کو، جب تک ایمان درست نہیں کرو گے، اللہ کے اوپر پوری طرح ایمان نہیں لاتا، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے سوائے ایمان کے، ہمارا جھگڑا ہے، ہماری دشمنی ہے صرف اللہ کے لیے، نہ یہ قوم کے لیے، نہ اقتدار کے لیے، نہ حسن و جمال کے لیے، ہماری دشمنی صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، تم سواری کرو ہم رکاب تھامے، تمہاری جوتیاں سیدھی کرنے بھی ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کریں گے اگر تم اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اور یاد رکھنا اگر تم اللہ کے بندے بننے کی بجائے تم مزاروں کے بندے ہو، تم گنبد کے بندے ہو، تم مولویوں کے بندے ہو، تم پیروں کے بندے ہو، تم خطیبوں کے بندے ہو، جمہوریت کے بندے ہو، تو پھر تمہارے جوتے سیدھے کرنے کی بجائے تمہارا جوتا اٹھا کے تمہارے سر پر مارا جائے گا۔ بے ایمانو، اللہ کے ساتھ فریب کرنے والوں، غدارو، کلمے کے غدارو، پہلے کلمے کو درست کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ جس طرح بتوں کو توڑا جاتا ہے اس طرح ان مزاروں کو توڑو، ان گنبدوں کو توڑو، کوئی ایک گنبد بھی زمین کے اوپر نہیں رہے گا، جب تک ایک گنبد زمین کے اوپر موجود ہے وہ علاقہ مسلم نہیں کہلا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایمان کو خالص کرو، اور اسی وجہ سے میں حیران ہوتا ہوں یہ علی انجینئر صاحب کیوں کہتے ہیں سب کے پیچھے نمازیں پڑھو، کیونکہ حکومت کا موقف یہی ہے، اس میں آسانیاں نظر آتی ہیں۔ آج اگر اس معاملے کو، اس معیار کو جو اللہ کا معیار ہے، اگر ذرا سا ڈیل دے دی جائے تو اللہ جانتا ہے سارے مرید بننے کے لیے۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں آج ایک فتویٰ دے دوں قرآن کے خلاف، یہ کہ اجرت جائز ہے، دین کے اوپر نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے یہ جائز ہیں، یہ سارے پیر اور مولوی میرے مرید بن جائیں، لیکن میں اللہ کی بات کو نہیں جھٹلا سکتا ہوں، یہ دینی امور پر اجرت یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جو عالم دین نماز پڑھانے کے پیسے لیتا ہے، جو عالم دین قرآن پڑھانے کے پیسے لیتا ہے، ٹیوشن کہتا ہے اس کو، یا اذان دینے کے پیسے لیتا ہے، یہ امام تو کیا یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے، اس کے پیچھے نمازیں بالکل نہیں ہوتی ہے، بہت بڑا مجرم ہے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، اور اللہ کا غدار ہے، اللہ کے وقار کو ٹھیس پہنچانے والا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے اگر فرقہ بندی ختم کرنی ہے، مسلک پرستی ختم کرنی ہے، تو یہ عقیدے کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں، چاہے عربیوں کے اندر خرابیاں ہوں، گنبد کے پجاری ہیں، بادشاہت کے پجاری ہیں، اپنے مسلک کے پجاری ہیں، اور چاہے یہ اجمی لوگ ہوں، یہ سارے کے سارے ان مسلکوں سے نکلو، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، سلفیت سے، حنبلیت سے نکلو، جمہوریت کے شرک سے نکلو، تب تم اللہ کے بندے بنو گے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، خیر خواہ ہوں، اور آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو یاد رکھنا اللہ بے نیاز ہے، اور میرا بالکل اعلان ہے، میرا کسی مسلک سے، کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مسلم ہوں، اسی دعوت کے اوپر قائم ہوں، یہی دعوت انشاءاللہ ہمیشہ آپ کو دیتا رہوں گا۔